والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دوسری پڑھیے والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. وعلينا پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين. اللہ جل وعلا کی حمد کے بعد بے شمار درود و سلام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے خلاق کائنات میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور جو قابل عمل باتیں ہوں مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر توفیق عمل نصیب فرمائے. میں نے پچھلے جمعہ المبارک جہاں سے بات چھوڑی تھی آج وہیں سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا دیا. پچھلے جمعہ بھی اسی موضوع پر ہماری گفتگو تھی اور فرق رحمت اور رحیم میں فرق میں عرض کر رہا تھا. اسی سے آج پھر بات کا آغاز کرتا ہوں کہ رحمت اور رحیم کا معنی بھی مہربان ہے اور رحمت کا معنی بھی مہربان ہے. لیکن اس میں جو علماء نے ایک دقیق نکتہ جو ہے وہ بیان کیا کہ رحیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رحیم بھی فرمایا ہے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور میرا محبوب مومنوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. لیکن رحیم صرف مومنوں کے لیے قرآن نے صرف مومنوں کے لیے رحیم کہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین پر رحیم ہو اور رحمت وہ ساری کائنات کے لیے وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہے. وہ کافروں کے لیے بھی رحمت ہے مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے اور رحیم صرف مومنوں کے لیے. اب رحیم اس کو کہا جاتا ہے جس کو کبھی غصہ بھی آ جاتا ہو, کبھی اس کی طبیعت جو ہے
وہ شفقت والے پہلو سے ہٹ کر ذرا غصے والا پہلو بھی اس میں آ جاتا ہو. اس کو رحیم کہتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی بھی یہ صفت ہے، لیکن اللہ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے. جتنا مرضی بندہ کہنا کہ میرا باپ بڑا مجھ پہ رحیم ہے، میرا استاد مجھ پہ رحیم ہے، میرا پیر مجھ پہ بڑا رحیم ہے، لیکن نہیں، غصہ تو آ جاتا ہے. باپ کو بھی آ جاتا ہے نافرمان اولاد پہ، استاد کو بھی شاگرد کی نالائقیوں پہ آ جاتا ہے، اور پیر کو بھی نااہل مرید پہ غصہ آ جاتا ہے. ہاں، وہ اس کے اظہار کے طریقے الگ الگ ہیں. لیکن رحمت فرمایا، رحمت کہتے ہیں اس کو ہے جس کو کبھی غصہ آئے ہی نہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی تم مومنوں پر رحیم ہو، لیکن رحمت کو پوری کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت کرو. اس کی مثال کو سمجھ لیجیے کہ جیسے مہک خوشبو کہ فلاں کے کپڑوں سے بڑی مہک آ رہی ہے. مہک وہ دور ہو سکتی ہے، کوئی چیز ٹھنڈی ہو اس سے ٹھنڈک دور ہو سکتی ہے، چاند سے چاندنی ختم ہو سکتی ہے، سورج سے روشنی ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوتا کہ خوشبو سے ہی خوشبو کو دور کر دی جائے. نہیں، اور آسان کر دوں تو یوں سمجھ لو ایک کپڑا ہے رنگ دار، اس سے رنگ کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن رنگ سے رنگ کو دور نہیں کیا جاتا. رنگ سے رنگ کو دور نہیں کر سکتا. سب کچھ شے نفس ہی یہ بہار ہے. فرمایا حبیب تم رحمت ہو، رحمت سے رحمت جدا ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حبیب تم رحمت ہو اور تم جو ہے وہ اس سے بھی پھر رہے ہو. نہیں، جب تم رحمت ہو تو کائنات میں ذرے ذرے کے لیے رحمت ہو، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سے شفقت والا پہلو دور کر دیا جائے. حبیب میں نے تجھے اپنوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، خداوں کے لیے. اب یہ اس کی مثال ایک اور ذرا میں دیہات کے ماحول میں آپ کو لے چلوں. وہاں پر دیہاتوں میں ایسا ہوتا تھا جب گندم کی کٹائی کا موسم ہوتا نا تو لوگ دراتیاں لے کر جس سے فصل کو کاٹی جاتی وہ لوہار کی دکان پر کرتے، اور لوہار اس کو تیز کرنے کے لیے پہلے اس کو آگ میں رکھتا ہے. ہاں، پہلے اس کو آگ میں رکھتا ہے، جب وہ سرخ ہو جاتا ہے تو آپ پھر اس کو نکالتا ہے. پھر جیسی شکل اس کو دینی ہو وہ دے کر پھر جو اس پر بنانا ہو وہ بنا کر کہتا ہے چلو اب ٹھنڈا ہونے کے لیے اس کو رکھ دیتا ہوں. سے جانے سے پہلے لوہے کی خاصیت کیا ہے؟ وہ سخت ہے، نرم نہیں، وہ سخت ہے، اس کا رنگ کالا ہے. اب آگ میں ڈالا، تھوڑی دیر کے بعد جب اس کو نکالیں گے تو اس کا رنگ آگ جیسا ہوگا، اس میں نرمی آ جائے گی، جیسے چاہو اس کو ڈال دو. اب پوچھو نا لوہے سے کہ تم آگ میں رہے ہو، آگ نے تم پر کوئی اثر کیا ہے؟ وہ کہے گا ہاں، میں تھوڑی دیر آگ کے اندر رہا، میری سختی کو اس نے دور کر دیا، میرے کالے رنگ کو دور کر دیا، اپنی خاصیت مجھے عطا کر دی. آگ کا کام کیا تھا؟ آگ کا پہلے تو اس نے مجھے اپنا رنگ دیا کہ میرا رنگ ختم کر کے اپنا رنگ چڑھا دیا. میرا رنگ کالا تھا، اس کا رنگ سرخ تھا، اس نے مجھے سرخ رنگ دے دیا. پھر آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ یہ جلنے والا کون ہے، اس کا کام جلانا ہے. کہا اب جو کام آگ کرتی تھی وہ میں بھی کروں گا، میں بھی جلا دوں. دوسرا، میری سختی کو ختم کر کے اس نے نرمی پیدا کر دی. اب میں پوچھنا چاہتا جب میرے
یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا عرصہ وہ اللہ کی بارگاہ میں رہا ہو، عالم الغیب و شہادت کی بارگاہ میں رہا ہو، جب جبریل بھی نہیں تھا تب وہ اس کے پاس اس کے حریم ناز میں حریم نور میں تھا، تو اس کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم اس نے دیا ہو۔ جب وہ کائنات کے مالک کی بارگاہ میں تھا تو اسے زمین کے خزانوں اور آسمان کے خزانوں کی چابیاں نہیں دی ہوگی اسے۔ جب وہ قادر قدرت کی بارگاہ میں تھا تو پھر اس کو مختار کل بنا کر اس نے بھیجا ہے۔ اس کے اشاروں پر پھر سورج کو پلٹنا پڑے گا، اس کے اشاروں پر چاند کا ٹکڑے ہونا پڑے گا، اس کے اشاروں پر درخت کو آ کر سجدہ کرنا پڑے گا، اس کے اشاروں پر ابو جہل کی مٹھی میں کنکریوں کو اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ فرمایا حبیب تم میری بارگاہ میں رہے، ہاں تیل وائٹ ہو یا بلیک ہو، اس کا تیل نکالنا ہو تو پھر اس کو پیسا جاتا ہے، پھر اس کا تیل نکل آتا ہے، اور اگر چمبیلی کا تیل لینا تو پھر یہی تیل چمبیلی کے پھولوں پر ڈالے جاتے ہیں، پھر اوپر پھول ڈالے جاتے ہیں، پھر اوپر تیل ڈال کر وہ کھلے آسمان کے نیچے چاندنی راتوں میں رکھ دیتے ہیں، چاند اپنی کرنیں اس پر ڈالتا ہے، رات کی اوس پڑتی ہے، ہاں اسی طرح کھلے آسمان کے نیچے چند دن رہنے کے بعد اب تیل وہ پکڑو، وہ پھولوں کا تیل رس نہیں ہوتا، وہ انہی تیلوں کا تیل جب نکالتے ہیں تو اب اس میں خوشبو بھی آ گئی، اب تیلوں میں وہ تیل نہیں رہا اصل تھا، انہوں نے اپنی خاصیت ختم کر دی، قد وہی ہے، جسامت وہی ہے، خاصیت بدل گئی، کہا میں کیا ہوا، کہا میں پھولوں کے پاس رہا، کس کے، کہا چمبیلی کے، اب چمبیلی کے پھولوں نے اپنا اثر مجھے کر دیا، ارے مٹی گلاب کی پتیوں کے پاس رہے، اس میں خوشبو آ گئے، تو میرا نبی جب رب کے پاس رہے تو پھر وہ کہے گا ارے سن لو، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے خدا کو دیکھا۔ اس کی مثال ایک اور میرے یہ صوفیہ بھی مثال دیتے ہیں، ہاں صوفیہ کا پیران حسام وہ اس کی مثال دیتے ہیں کہ حضرت باقی بلّہ رحمت اللہ، حضرت باقی بلّہ، ایک ہوتا ہے فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، ایک باقی بلّہ جس کو اللہ نے ہمیشہ رکھا ہو۔ ہاں فقیر لوگ تھے، درویش تھے، مہمان آ گئے، لیکن آئے اس ٹائم جب لنگر کا ٹائم نہیں، لنگر فنش ہو گیا، صحابی اب تقسیم کر لیا ہے، تو ماں انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا فقیر کے در پہ ہے، ہاں ہمیں کوئی غرض نہیں ہے ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا، بھئی ہم اگر بھوکے گئے تو ہم اپنے علاقے میں جا کے کہیں گے باقی بلّہ کے آستانے پہ گئے تھے ہمیں کچھ نہیں ملا تھا۔ آپ نے جو آپ کا خادم خاص تھا اس کو بلایا، فرمایا یہ ساتھ ہی ہمارے آستانے کے لیے جو تندور ہے، دیکھو اس سے جا کر پوچھو کوئی 2 آدمیوں کا کھانا مل جائے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں کیا غرض یہاں سے نہیں لاؤ، ہم تو آپ کے آستانے پہ، جو وہاں سے ہو کر آئے گا آپ کے آستانے پر وہ تبرک ہوگا، کیونکہ اس نے آپ کے آستانے پر آنا تبرک کر جائے گا، ہم نے تو بھئی آپ کا تبرک کھانا ہے بس۔ اس نے کہا حضرت اب تو میں بھی برتن دھو بیٹھا ہوں، وہ خادم بھی بڑا اچھا تھا، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والا، اس نے کہا حضرت کے پاس مہمان آئے ہیں، مانگی قیمت ملے گی، یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں، کہا اچھا منہ مانگی قیمت ملے، ہاں منہ مانگی قیمت ملے، کہا پہلے حضرت سے میری ملاقات کر، جلدی سے ہے، کہنے لگا حضرت یہ ہے تندور بھائی، نام بھائی یہ آ گیا، یہ کہتا ہے کہ کھانا ختم ہو گیا، آپ نے فرمایا ادھر آؤ، ہمارے مہمانوں کو راضی کر دو، جو کہو گے وہی دے دو۔ یہ وہ کہہ سکتا ہے
ابھی کہہ دیا تو ان کو میں کہہ دوں گا 2 آنے یا 4 آنے وہ تو دے دیں گے، لیکن نہیں آج کی قیمت انوکھی مانگتے ہیں۔ وہ صبح ہوئی، آپ نے فرمایا بلاؤ بھائی وہ تندور والے کو بلایا، فرمایا ہاں بھائی وہ رات کھانے کا آپ وہ کہنے لگا حضرت ٹھہرو، آپ نے فرمایا تھا جو کہو گے میرے، جو کہو یہی تھا نا؟ کہا ہاں بھائی میرا وعدہ ہے، فقیر کا وعدہ پکا، بولو، کہنے لگا حضرت پھر اپنے جیسا بنا دو۔ عبادت ہزاروں سال تک سب کی بے دوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں ٹیلا بھر پیدا، ایسے نہیں ہو جاتا کہ ہزاروں سال لگتے ہیں، سینکڑوں سال لگتے ہیں، تسبیح و تحلیل چلے کاٹنے پڑتے ہیں، تسبیحاں توڑنی پڑتی ہیں، ہاں، اور پھر جا کر شب زندہ دار رہنا پڑتا ہے، پھر جا کر اس سے دوڑ لگتی ہے، ایسے نہیں دوڑ لگ جاتی۔ اور ایک روٹی کھلا کے کہہ دیتا ہے کہ اپنے جیسے بنا دو، حضرت آپ کا وعدہ تھا، آپ نہیں کہا تھا، فرمایا چلو آؤ ہم اپنا وعدہ پورا کر دیتے ہیں۔ حجرے میں لے گئے، سینے کے ساتھ لگایا اور تھوڑا سا دبایا، پھر اور دبایا، تیسری مرتبہ دبا کے آپ نے کہا چلو، جب باہر آئے کا دیکھ جیسا ہے، دونوں کا قد ایک جیسا، جسم ایک جیسا، چال ایک جیسی، طریقہ ایک جیسا، رنگ ایک جیسا، بات کرنے کا طریقہ ایک جیسا، بیٹھنے کا طریقہ ایک جیسا، اٹھنے کا طریقہ ایک جیسا، ارے خط و خال ایک جیسے ہو گئے، لباس ایک جیسا ہو گیا، 2 منٹ میں فقیر نے اپنے رنگ میں رنگ دیا، اب پتہ نہیں چل رہا ان میں تندور والا کون ہے اور پتھر والا کون ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا کون ہے یہ، دونوں ایک جیسے ہیں۔ ارے مجھے یہ بتاؤ، اگر اس حضرت میں 1400 سال بعد اتنی پاور ہے ایک روٹیاں لگانے والے کو اپنے جیسا کر دے تو پھر رب رب ہے گا۔ پھر میرے نبی کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ مدینے میں مسجد نبی میں یہ کہے مانوانی فقط رام اور رہی تو ربی کی حسن صورت میرا نبی یہ کہیں کہ حق بچانا ہے، آپ فرمائے سن لو لوگوں، جیسے میں نے رب کو دیکھا ہے کسی نے دیکھا ہی نہیں، اور جس نے رب کو دیکھا ہو وہ کو دیکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق صداقت کا بادشاہ، میرے نبی کا پاک فاصلہ تھا، سب کچھ میرے نبی پہ قربان کرنے والی ہستی، اپنی لاش، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ قربان، وطن قربان کر دیا۔ غار میں کتنے دن رہے؟ کتنے دن رہے؟ 3 دنوں کے بعد جب غار سے نکلے تھے تو مدینے والے پہچان نہیں رہے ان میں محمد کون ہے اور کون ہے، خالق کون ہے، مخلوق کون ہے۔ کسی نے پوچھا بھئی یہ تو پھر بات بگڑ جائے گی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہوتا ہے، آپ کو ایک بڑی اچھی جو ہے وہ بات سمجھی، آپ نے کیا کیا، اللہ کریم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی چادر کا سایہ کر دیا، حالانکہ حضور پہ دھوپ سایہ نہیں کرتی تھی، فرشتے سایہ کرتے تھے جب دھوپ میں جاتے تھے، لیکن یہ انہوں نے کر کے بتا دیا جو سایہ کر رہا ہے لوگوں وہ غلام ہے، جس پہ سایہ ہو رہا ہے وہ نبی ہو رہا ہے۔ تو میرا نبی جب اللہ الغیوب کی بارگاہ میں رہ کے آیا، ہاں فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے اس لیے رحمت بنایا، ہر آنکھ کے لیے، ہر لمحے کے لیے۔ اچھا چلو بھئی رات کے وقت رحمت ہے تو دن کو تو نہیں ہوتے ہوں گے، اچھا دن کو ہے تو رات کو جب سنتے ہوں گے تو پھر کون رحمت ہے؟ فرمایا نہیں، سب شے اللہ سے ہی یہ ہو
ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹھنڈک سے ٹھنڈک کو دور کر دیا جائے، مٹھاس سے مٹھاس نکال دی جائے، رنگ سے رنگ چھین لیا جائے، نہیں ہو سکتا۔ تو اے حبیب تم سے رحمت خدا ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تم سراپا رحمت بن گیا ہے۔ مدینے والوں کو ایک مطلب کی ضرورت پڑ گئی۔ ہاں، ایمان یہ اس چیز کا نام نہیں کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت پر تو وہ مسلمان ہو گیا ہے، نہیں۔ قرآن نے اس کی نفی کی ہے، پہلے پارے میں قرآن نے اس کی نفی کی ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر وما ہم بمؤمنین، قرآن کہتا ہے حبیب وہ مومن ہیں۔ مومن کون ہے؟ فرمایا میرے نبی سے پوچھو، میرے محبوب سے پوچھو مومن کون؟ یا رسول اللہ کون مومن ہے؟ فرمایا لا یؤمن حتی اللہ بینہ من والدی و والدی والناس اجمعین، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی نے فرمایا سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم مومن بن جائیں تو ماں باپ سے زیادہ، بہن بھائی سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار کرو۔ جب میرے ساتھ تمہارا پیار پکا ہو جائے گا، جتنا پکا ہوگا اتنا تمہارا ایمان پکا ہو جائے گا۔ اس کی دلیل مدینے والوں کو ایک مطلب کی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ابھی ہجرت نہیں کی، اللہ کے پیارے رسول ہمیں کوئی معلم دیجیے جو ہمیں تعلیم دے۔ اب نگاہ انتخاب دیکھیے میرے نبی، اتنے صحابہ میں جس کو چناؤ ہو رہا ہے، یاد کتنا عظیم معلم ہوگا، اس کے پاس کتنا نالج ہوگا۔ ہاں، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی لاہور والوں نے ڈیمانڈ کر دی، حضرت کوئی اپنا خلیفہ دیجیے۔ آپ نے سب خلفاء کی طرف دیکھا، دیکھ کر ایک پھٹے پرانے لباس والا فرمایا ادھر آؤ، ہماری لاہور میں ضرورت ہے۔ حضرت مجھے لاہور بھیج رہے ہو، میں تو چاہتا ہوں آپ کے پاس دم دم رہوں۔ فرمایا میں ہر دم آپ کے پاس ہوں، میں وقت کا غوث ہوں، جاؤ بھائی وہاں پہ ضرورت ہے۔ آ گئے، مختصر کی عید کا دن آیا، پھٹا پرانا لباس تھا اور وہ بھی گندلا ہو گیا، لوگوں نے مسجد میں انٹری نہ ہونے دی۔ انہوں نے کہا او بابا تم بھیک مانگ رہے آئے ہو تو جوتوں والی جگہ پہ بیٹھو، اب وہیں پہ بیٹھو۔ اب جب عید ہو گئی، دعا کے لیے امام صاحب نے ہاتھ بلند کیے، انہوں نے بھی کر دیے، کہنے لگے الہی ہر چھوٹا بڑے سے ہی مانگتا ہے، آج میرا پیر پاس ہوتا تو سے ہی لیتا، میرا تو اور دنیا میں ہے ہی نہیں، میں تر تر لیکن تو ہے الہی، تو ہے۔ آج عیدی دے اور سب سے انوکھی دے۔ ایک ساتھ کوئی درویش آ گیا، اس نے کہا بابا کیسی دعا مانگ رہا ہے، یہ کیا، اور رب سے عیدی مانگ رہا ہے، اور رب یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ کہا الہی یہ نشر الدین فی ذکر الحبیب مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کی، جمال الاولیاء مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی کی۔ ہاں کہتا پھر ہوا کیا؟ میں نے کہا الہی آج عیدی انوکھی لینی ہے۔ یوں دیکھا آسمان سے سبز رنگ کا کپڑا آتا ہے، آج آپ کی گود میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے جاؤ ہمیں تجھے جنت دے دی، جاؤ ہمیں تجھے جنت دے دی۔ فوج کیا، سننے سے لگایا، کہا مولا تیرا شکر ہے۔ باہر نکلے تو وہ بھی جو ساتھ سن رہا تھا اس نے دامن پکڑا، کہا بابا ایسی عیدی مجھے بھی دے دو۔
سنانے کے لیے آگے مریض رکھے ہوئے اطراف پہ. ہاں ان کو اچھا کھانا اسی لیے دیتے ہیں. ہاں اپنے اتارے ہوئے اچھے کپڑے اسی لیے پیے دے دیتے ہیں کہ تم نے آنے والے نئے لوگوں کو میری کرامتوں کے پل باندھ رہے ہیں. حضرت نہر کے اوپر سے گزرتے ہیں لیکن پاؤں سے رہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ وہ پل کے اوپر سے گزرتے ہیں. ہاں ایسے نہیں بتاتے. بڑا میں کیا کیا میرے ہوئے مجھے پتہ ہی ہے. حضرت صاحب رات ہم کے ملتے ہیں، صبح مدینے میں فجر پڑھ کے پھر آتے ہیں. جس کام کی بنیاد جھوٹ پہ ہو، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک بھی سنت کا تارک ہے، ایک بھی سنت کا تارک. میرے نبی نے فرمایا وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ رہنما نہیں ہو سکتا. رہنما وہی ہوگا جو اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرے. ہاں حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے سارا علم مولا علی سے پڑھا. یار استاد تو دیکھو نا مولا، استاد دیکھو. ہاں جہاں پہ سارے سلسلوں کا شروع وہاں سے ہوا. جو بھی سلسلہ ہے، چاہے وہ نقشبندی ہے، سہروردی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، فریدی ہے، نظامی ہے، ملائی ہے، جو بھی ہے، وہ سارے حضرت علی سے پھیل گئے. حضرت علی نبی سے لے رہے، نبی خدا سے لے رہے. حضرت حسن بصری نے سارے علم مولا علی سے پڑھا ہے. کسی نے آپ سے کہا حضرت آپ بڑے صاحب کرامت ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا کل میں نے آپ کو فضا میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا. آپ اڑ رہے تھے. فرمایا نہیں یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو مکھیاں بھی اڑ لیتی. فرمایا یہ تو چھوٹا سا پتنگ کا مچھر جو ہے وہ بھی ہوا میں اڑتا پھرتا ہے. اور کوئی بات بتاؤ. کہا کتنی دیر میں نے دیکھا آپ گجرا میں رہے، کتنی دیر گجرا میں رہے دریا میں، لیکن آپ کا نام سانس پھولا نہ آپ کو چھپا. فرمایا نہیں یہ تو مچھلی بھی کر لیتی ہے. کوئی اور بات بتاؤ. فرمایا نہیں کرامت وہ اس کو میں کہوں گا جو اپنے نبی کے طریقے پر عمل کیا ہو، وہی کرامت ہے، ورنہ کوئی کرامت نہیں. شرطپور کا بابا یا شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ کے پاس ایک آیا تھا نا، تو اس نے آ کر اللہ علیہ کہنے لگا حضرت میں نے آپ کا نام بڑا سنا ہے، 8 دن آپ کے پاس رہا لیکن آپ کی کرامت نہیں دیکھی. میں نے تو سنا تھا میاں صاحب بڑی اونچی یونیورسٹی ہے لیکن آپ کی کوئی ایسی کرامت نہیں دیکھی. آپ نے فرمایا تم کرامت کس کو کہتے ہو؟ فرمایا یوں ہاتھ کرو تو کوئی سیب آ جائے، ایسے ہی کھانا آ جائے 7 قسم کا، یہی ہے. اچھا فرمایا یہ کرامت ہوتی ہے؟ فرمایا میرے نبی نے تو اس کو کرامت نہیں کہا. فرمایا میرے نبی نے اس کو کرامت نہیں کہا. کرامت وہ ہے کہ پیر کا کوئی عمل بھی خلاف سنت نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پہ سوار ہے، آپ جا رہے راستے میں نبی آ گئی، بار بار اپنی سواری کے پاؤں اس ندی میں داخل کرتے پھر نکالتے، پھر داخل کرتے پھر نکالتے. کسی نے پوچھا خلیفہ رسول کیا بات ہے، پانی سے سواری ڈر رہی ہے یا آپ ڈر رہے ہیں؟ فرمایا نہ میں ڈرتا ہوں نہ میری سواری ڈر رہی ہے. یہ کوئی عام سواری نہیں، یہ خلیفہ رسول کی سواری ہے اور میں نبی کے منبر پہ بیٹھنے والا. میں کوئی عام بندہ نہیں، لیکن میں ایک بار اپنے نبی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا، مجھے یاد نہیں میرے نبی کی سواری نے اس پانی میں پہلے دایاں پاؤں رکھا تھا یا بایاں. حضرت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی خربوزہ ہی نہیں کھایا. حضرت کیوں نہیں کھاتے جب حلال ہے، کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھے پتا نہیں، میرے نبی نے کھایا ضرور ہے لیکن مجھے نہیں پتا میرے نبی نے چھری کے ساتھ کاٹ کے کھایا ہے، کر کے ایسے کر کے کھایا ہے. اگر کسی کو پتا ہے تو بتا دو، ہوگا قیامت کو حضور کے سامنے میں نہیں جانا. یہ ہے پیر. ہاں یہ نہیں جو عید والے دن بھی محلے کی مسجد میں نہ آئے، نہیں جو عید والے دن بھی محلے
حضرات گرامی، ہم نے پانی پینا ہو، بس میں آخر پہ آ گیا، ہم نے پانی پینا حکم کیا ہے؟ پانی کو دیکھ کر پیو، پانی کو پہلے ہم دیکھتے ہیں برتن صاف ہے، اگر برتن صاف نہیں تو پانی پینے کو دل نہیں کرتا، کہنے نہیں یار یہ برتن گندا ہے، ہم نہیں پانی۔ اچھا پانی کا ٹیسٹ ہو وہ بھی چیک کہ ٹھیک ہے، خراب تو نہیں، پانی میں کوئی گندلا پانی یا کوئی سمیل یا کوئی تنکا وغیرہ وہ تو نہیں ہے۔ اچھا جس نے ہمارے جسم کی پیاس بجھانی ہے ہم کتنی جانچ پڑت کرتے ہیں، ارے جس نے تیری روح کی پیاس بجھانی ہے، کبھی دیکھا ہے تم نے اس کو بھی کہ حضرت یہ شب زندہ دار ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ مسجد میں جاتے ہیں، یہ کیا لوگوں مریضوں کو درس کیا دیتے ہیں کہ صرف یہی کہتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، اقبال کہتا ہے یہ جو پیر ہے نا، اقبال نے اس وقت رو کے کہا تھا 1938 سے پہلے، اقبال نے کہا تھا یہ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، کہا ارے یہ مریضوں کے پیسے کھانے والوں یہ نذرانہ نہیں تم سود کھا رہے ہو۔ اس نے کہا تھا میسر نہیں مرید کو مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی کی ٹیوبوں سے ہے روشن۔ آپ سمجھ گئے؟ ہاں میسر نہیں مرید کو مٹی کا دیا بھی، اور گر پیر کا بجلی کی ٹیوبوں سے ہے روشن۔ اقبال نے رو کے کہا، اس نے کہا کیا کروں زاغوں کے تصرف پہ شہیدوں کے نشیمان۔ کل جہاں پہ باز راج کرتے تھے آج کوے بیٹھے ہوئے ہیں نشستوں پر۔ آج وہ جنہوں نے 9 لاکھ مرتبہ قرآن پانی میں پڑھا تھا، جنہوں نے 36 سال عبادت کی تھی، جنہوں نے جناب قادیانیوں کو شکست دی تھی، جنہوں نے جو ہے وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں پہرے دیے تھے، آج کی رات خدا کی قسم شاید ان کو غسل کے فرض بھی آتے ہو، شاید 6 کرنے بھی نہ یاد ہو، ہاں اور شاید اچھے طریقے سے قرآن بھی نہ پڑھ سکتے ہو، لیکن ہائے افسوس کیا کریں، ہم نے صرف معروف تھی وہ کام پکڑ لیا، نہیں اس کا باپ بڑا پیر تھا، یہ انہی کا بیٹا ہے۔ ارے امام حسین کا سبق لو، امام حسین کا۔ امام حسین نے کیا کر دیا؟ کہا نہیں میں اس کے باپ کو نہیں دیکھوں گا، اس کا عمل کیا ہے؟ یہ تو کجریاں نچواتا ہے، یزید مجرے کرواتا ہے، یزید شراب پیتا ہے، یزید اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈال رہا ہے، اور حسین اس کی بات نہیں کرنا جو یہ ہے امام حسین کا درس۔ امام حسین نے کہا پھر دیکھو اس کے مقابلے میں کون، حضرت یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہاں آج تو اللہ ماشاءاللہ کیا کریں، وہ ابھی میں ایک نکاح پڑھا کے جو اس سے پہلے گا رہا تھا تو مجھے ایک دوست نے کہا کہ جناب ان ہمارے علاقے میں منگتے بڑے ہو گئے، ہے تو لطیفہ بھی واقعی، وہ کہتا ہے کہ جعلی نبینہ بنا ہوا ہے، اس نے وہ ریکارڈ لگایا ہوا ساتھ، چلو جی بولنا بھی نہ پڑے اور چل سو چل، کہتا ہے منگتے بڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کریں کیا، حکومت منگتوں کی آ گئی ہے نا، بھئی یہ بھی تو دیکھنا ہے نا، اصل دیکھیں کدھر سے چل رہا ہے۔ ہاں جی اس لیے منگتے زیادہ ہو گئے ہیں، اگر ایسی نہ ہوتی حکومت ہوتی کسی اللہ والے کی تو پھر مسئلے آباد ہوتی، پھر یہ ہوتا کہ جناب جو نماز نہیں پڑھے گا، وہ ایک دور آیا تھا میں نے دیکھا ہے، ہاں زیادہ اور میں سلاف کمیٹیاں
گئی, وہ کہتا ہے جناب چلے جاتا ہوں. میں نے کہا آ جاؤ, یہ آ گیا. اس نے کہا آ گیا, اللہ علیہ, نظر بھی نہیں آتا لیکن مان لیتا ہے. اے افسوس, اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا وہ حالے نہ رہے. ہاں, اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. اللہ علیہ. اور پھر حال تو ہمارا یہی ہونا ہے نا جو ہو رہا ہے دنیا میں, کہ جناب فرانس کا صدر سرکاری سطح پر اعلان کرے کہ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو. ہاں بھئی ہوا کہ نہیں ہوا یار؟ میں اگر ممبر پہ بیٹھ کے غلط نہیں کروں تو مجھے کہہ دو, ٹوک دو کہ حضرت آپ غلط کر رہے ہو. نہیں ہوا فرانس میں. فرانس کا صدر یہ اعلان کرے اور نام لے محمد کی توہین کرو اور سرکاری سطح پر اعلان ہو, میرے نبی کی اس ملک میں سرکاری سطح پر توہین ہو, اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان والے ہم اتنا بھی نہ اعلان کر سکے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھائی فرانس کے صدر کی توہین کرو, نہیں, اور لاکھوں صدر ہوں ایسے کروڑوں صدر میرے نبی کے پاؤں کی دھول کے اوپر قربان ہیں. ہاں جی, ہم یہ تو کہہ سکتے تھے نا, ارے گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ فرانس کے سفیر میرے ملک سے. یہ ملک کلمہ تقویٰ پہ حاصل کیا گیا, یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ حاصل کیا گیا, یہ ملک اللہ کے پیارے حبیب کی عطا والا ملک ہے. نکل جاؤ اور خبردار ہمارے ملک میں آپ کی پروڈکٹ کوئی نہیں آئے گی جب تک تم غداری سے واپس نہیں کرو گے. یار ہمارے ایمان تو ختم ہو گئے اللہ کی قسم. ہاں, اقبال کہتا ہے چومی کو یا مسلمان بغرزم. اقبال نے اس وقت کہا تھا, آج کل کے مسلمان کے لیے نہیں کہا تھا کہ جو چار نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے مولوی صاحب میں تجھ سے بہتر, تجھے تو پتہ ہی ہے, تو اس طرح کرتا ہے, میں اس طرح کرتا ہوں. ہاں حقیقت ہے. اور جس نے 10 سال بخاری پڑھی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, جو 4 نمازیں پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مولوی کو تو پتہ ہی نہیں ہے. اقبال نے اس وقت کہا تھا جب میں کہتا ہوں میں مسلمان تو میں کانپ جاتا ہوں کہ واقعی میں مسلمان ہوں, میں اس قابل ہوں کہ میں مسلمان ہوں. صبح اٹھ کے کہتا اس کو موڑ کے گندی نالی میں بہا کے پھر کہتا ہوں غلامی رسول میں مولوی قبول ہے. روزانہ اٹھ کے میں پہلا کام تو یہ کرتا ہوں, شادی میں جانا تو میری صحت تو نہیں بگڑی گئی. ہاں شادی میں جانا نہیں, لوگ کیا کہیں گے یار یہ تو بھئی, اور بات بھلی لوگوں کو جب تم مار جائے گا پھر دیکھ لوگ کیا کہیں, اس وقت لوگ کیا کہیں گے تجھے. ہاں اس وقت مزہ کب ہے, تیرے محلے والے کہیں گے ارے کیسا اچھا مسلمان تھا, کیسا اچھا انسان تھا یار, یہ 5 وقت کا نمازی بھی تھا, وقت کا غازی بھی تھا. یہ بند. ہاں یار ہم تو یہاں تک بھی نہ رہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اپنے دل میں برائی کو بھلا جانے گا زبان سے نہ بھی کرے, دل میں جان لے. میرے نبی نے فرمایا تو اس کا کمزور ایمان. اتنا کیسا؟ بولیے یار, کمزور ایمان. کیا ہو رہا ہے بولیے, کس کا کمزور ایمان ہے؟ جو برائی کو اپنے دل میں برا جانے, آپ سے نہیں روک رہا, نہ زبان سے کہہ رہا ہے, صرف دل میں کہہ رہا ہے نہیں یار یہ اچھا نہیں ہے, دل میں, زبان سے بھی نہیں, دل میں, دل اس کا کہہ رہا ہے. فرمایا وہ کمزور ترین ایمان ہے, اور اعلیٰ ترین ایمان اس کا ہے جو نور الدین زنگی بن کے چلتے, جو محمد بن قاسم بن کے آئے. ہاں جو محمد بن قاسم بن کے آئے. یہ میرا سکول میں لیکچر تھا اور آج بھی ہے میرا, اور پورے پرنسپل انہوں نے وہاں پہ بنایا جہاں پہ میں نے, اور عشاء کے بعد ہے. میں اس سکول میں گیا, اس کلاس میں نام نہیں لے رہا سکول کا, یقین کریں اللہ کی قسم, اللہ کی قسم پورے سکول میں ایک ہی مجھے نظر آیا, میرا دل جو ہے نا وہ رو رہا تھا.
میں سکول میں گیا, میں نے کہا بیٹا بتاؤ بھئی آپ نے کیا بننا ہے, آپ نے کیا بننا ہے, آپ پڑھ کے کیا کرو گے, آپ پڑھ کے کیا کرو گے. کوئی کچھ کہہ رہا تھا, لیکن ایک بندہ بولا, ایک بچہ بولا, لاکھوں سلام اس ماں کو جس کا اس نے دودھ کیا, اور کروڑوں سلام اس باپ کو جس کے نام نفقہ پہ اس کی تربیت ہوئی ہے. میں ممبر پہ بیٹھ کے جمعے والے دن اس کی ماں, اس کے ابے اور اس کے امی کو سلام پیش کر رہا ہوں. اس نے کہا سر میں بتاؤں میں نے کیا بننا ہے. میں نے کہا بولو. کہنے لگا میں نور الدین زنگی بنوں گا, نور الدین زنگی بنوں گا. میں نے کہا بھائی کیا؟ کہا نور الدین زنگی میں کیوں؟ کہا جو میرے نبی کے گستاخ ہیں نا, میں نے اپنی امی سے سنا ہے, رات کو کہانی سنا کے سوتی ہے. ہاں میری امی نے بتایا تھا بیٹا نور الدین زنگی مسلمانوں کا ایک لیڈر گزرا ہے. صدیاں گزر گئی, یاد بھی مائیں اس کی لوریاں سنا رہی ہیں. کب کو کافر ایسے تھے جنہوں نے ہمارے نبی کو جو ہے وصیت پہنچانے کی کوشش کی, اور نور الدین زنگی شام سے چلا تھا, 18 دن میں وہاں پہ پہنچا تھا, نہ کھایا نہ پیا. اس نے تو یوں پیشانی سے پسینہ بھی نہیں صاف کیا تھا, مدینے والے تو پہچان بھی نہیں سکے تھے. جب اس نے منہ دھویا مدینے میں جا کر پھر لوگوں نے پہچانا تھا کہ یہ امیر المومنین آ گئے ہیں. ہاں کہا بیٹا کیوں؟ کہا جو میرے نبی کے گستاخ پیدا ہو رہے ہیں نا, میں بڑا ہو کر ان کے سر تک سے جدا کروں گا. میں نے کہا فرین ہے تیری ماں کی تربیت. ہاں اللہ بری دوستان گرامی, سمجھو کچھ اپنے اندر جھانک کر دیکھو ہم کس نگر پہ چل رہے ہیں, کس راستے پہ ہمیں چلنا تھا اور کون سا راہ ہم نے لے لیا. بیٹا گندی سے گندی کٹنگ کرا کے آتا ہے تو باپ اس کو شاباش دے رہا ہے. بیٹے کا موبائل کبھی چیک نہیں کیا, اگر کیا ہے تو اس کے اندر کیا کیا جسیر جیسے گزرے اور کیا کیا رکھا ہوا ہے, لیکن باپ کچھ نہیں کہتا. بیٹی کے پاس موبائل ہے تو باپ کچھ نہیں کہتا. بتاؤ پھر اس گھر میں, ہاں اس گھر میں سیدہ فاطمہ کی کنیز پیدا نہیں ہوگی. سیدہ فاطمہ کی کنیز اسی گھر میں پیدا ہوگی جہاں میں اللہ اور اس کے رسول کا قرآن پڑھا جائے. اپنے گھروں کو, اپنے گھروں پر نظر رکھو. ہاں اپنے آنگن پہ نظر رکھو کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نے کلمہ اللہ اور اس کے رسول کا پڑھا ہے, قبر میں ملاقات رسول اللہ سے ہوئی ہے. کیا جواب دیں گے کہ ہم کیسے اللہ چھوڑ کر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی سادگی کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے